منزل اور رہنما، یہ دو چیزیں جس انسان کی زندگی میں نہیں ہیں، سمجھ لیں کہ وہ جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی گئی۔ جو تمام مخلوقات سے افضل ہے تو اس کو بغیر مقصد کے کیسے تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے اور اس رستے کے رہنما کون ہے۔ ہر انسان رات کو سوتے وقت آنے والے دن کی پلاننگ کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، لیکن اس نے کبھی یہ پلاننگ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں کوئی میری منزل بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین صحابی رسول سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، اس کا قرب خاص حاصل کرنا۔ تو ایک انسان کی زندگی کا مقصد فقط عبادت کرنا نہیں ہے۔ کسی نے فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیون جو ہیں یہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اگر آپ آسمانوں پہ جائیں تو دیکھیں انہیں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، اور وہ آج سے نہیں بلکہ جب سے انہیں تخلیق کیا گیا اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا، اسے فقط عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب درد دل سے مراد ہم اکثر یہ لے لیتے ہیں کہ دوسروں کی کیئر کرنا، ٹھیک ہے یہ بھی درد دل ہے، لیکن اصل جو دل کا درد ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا درد ہے، وہ قرب الہی کی جو تڑپ ہے وہ اصل درد ہے۔ اس درد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو پتہ چلا انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کیا ہم اکیلے یہ کر سکتے ہیں حاصل؟ کیا صرف قرآن پاک کی مختلف تفاسیر پڑھ کے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یا کیا عبادت کر کے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ خواجہ فرید نے فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا پیا میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشا مل جائے تو تم بھی بخشا جا۔ اور فرماتے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں ملنا، مر ویسے وچ راہ دے۔ اب یہ کوئی دنیاوی ہجوم کی بات نہیں ہو رہی کہ ہجوم میں کسی کو رستہ نہیں مل رہا تو وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی رستہ دو، مجھے بھی رستہ دو۔ یہ صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر نماز میں ہر بندہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے کہ اے مولا مجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں ملنا، مر ویسے وچ راہ دے۔ بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی استاد کے یہ رستہ نہیں ملنا۔ یہ جو منزل ہے یہ بغیر رہنما کے نہیں ملنی۔ اور اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ اگر رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اگر رحمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی خبیر سے پوچھو۔ جب خبیر کون ہے؟ خبیر کہتے ہیں کسی کام کی مہارت رکھنے والے کو۔ دنیا کا بھی اصول ہے، اگر آپ کسی کام میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو پہلے اس شعبے کے ماہرین کے پاس جائیں گے، ان سے اس کے متعلق پوچھیں گے، کچھ سیکھیں گے، پھر اس شعبے میں آپ بھی ماہر بنیں گے۔ خود سے آپ کسی بھی شعبے میں جا کر ماہر نہیں بن سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب خاص پانا ہے تو پہلے کسی خبیر کے پاس جانا پڑے گا، پہلے کسی ایسے بندے کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس اس رستے کی خبر ہے، جو اس رستے کو جانتا ہے، جس نے پہلے یہ رستہ طے کیا ہوا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچا ہوا ہے۔ تو جب آپ کسی ایسے خبیر کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے نا جو آخری وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قیامت تک ہدایت پہ رہنے کے لیے ہمیں ایک سلیبس دے کے گئے اور اس سلیبس کو پڑھانے کے لیے ہمیں استاد بھی دے کے گئے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، اور میری اہل بیت۔ ان دونوں کو قیامت تک تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بالکل اسی طرح یہی اہل بیت ہیں جو خبیر ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ جانتے ہیں اور ایک انسان کو وہاں تک لے جانے کی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ آج تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں
جو 4 بڑے سلاسل ہیں، سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ بدویہ، سلسلہ برہانیہ، جو 4 بڑے کتب ہیں، 4 بڑے اکتاب ہیں، اکتاب اربع جنہیں بولا جاتا ہے، ان کے یہ سلاسل ہیں، چاروں کے چارے یہ اہل بیت رسول سے ہیں، سادات کرام سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سب کا سر چشمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے توسل سے آج امت مسلمہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہو رہا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عرفان، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے، کسی خبیر کی رہنمائی میں ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس منزل تک جو نہیں پہنچے گا وہ سمجھ لیں کہ جانوروں سے بھی ابتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جانور تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی کے معاملات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنے مقصد تخلیق سے بہت دور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ اہل بیت رسول کو تھامے، اور نہ ہم نے قرآن پاک کو حقیقی معنوں میں لیے، بس وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کے تحت ہم گمان کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن ہدایت پہ رہنے کے لیے جو چیز ہمیں دے کے گئے ہیں حضور، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب خاص تک پہنچنے تو ہمیں اہل بیت رسول اور قرآن پاک دونوں کو تھامنا ہوگا، اور یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ ٹریک ہے جو ہمیں اپنی منزل کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم صرف گمراہی میں بھٹک سکتے ہیں، جہالت میں رہ سکتے ہیں، ہدایت پہ کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقصد تخلیق سمجھنے کی اور اس تک پہنچنے کی تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔